نہیں پائے گا اور نہ پاہی یہ آ سکتا ہے. لیکن اس کے جیسے بہت سے ابھی بھی ایسے افراد ہیں جو مختلف صورتوں میں مریضوں کو گلابس لا کر ان کے جو اعضاء ہیں ان کو دیکھتے ہیں آگے. تو یہ زیادہ تر جنوبی پنجاب والی سائڈ جو ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کیونکہ سادہ لوگ ہیں. تو آپ اس کو مزید اس پہ کیا ایکشن کریں گے جو باقی چھپے ہوئے لوگ ہیں؟ دیکھیں اس پہ ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا. جس طرح ایکٹیو ہونے کا حق ہے پولیس کا کام بھی ہے, پولیس بھی کرے گی, لیکن ہماری پورا فوکس ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے اگر کوئی اور بھی گینگز چل رہے ہیں تو ان کو بالکل ٹریک کریں اور ان کو ہم انجام تک پہنچائیں. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 6-7 دفعہ یہ ریسٹ ہو چکا ہے اور ماضی میں بھی حکومتیں نہیں ہیں, کیونکہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کام آپ کر رہے ہیں کہ جو ماضی کے اندر بھی کلوز کیے گئے ہیں, اور اس دفعہ آپ نے اس کو ٹریس آؤٹ کیسے کیا اور آپ تک انفارمیشن کیسے پہنچی, اور یہ جو بندہ تھا اس نے جیسے آپ نے فرمایا کہ 328 لوگوں کو جو نکال چکا ہے, تو اس طرح گینگ پکڑا کیسے گیا تھا؟ یہ ایک پرائیویٹلی انفارمیشن آئی تھی جہاں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, ہمارے تک پہنچی, میں نے یہ CCPO لاہور کو ٹاسک دیا تھا اور یہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے جس پہ یہ کام کرے, اور ان کی ٹیم پوری جو بیٹھی ہوئی ہے یہ جی صاحب SSP انہوں نے دن رات کام کیا تو اور سارے کے سارے لوگ پکڑے. ہاں اس سے قبل جو تھی وہ FIA بھی بڑی متحرک تھی ان کیسز کے اوپر جو ٹرانسپلانٹ کے ایشوز تھے. کوئی قانون سازی کوئی ایسی چیز, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جان جو ہے وہ بچانے کے لیے لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے چل رہے ہوتے ہیں, PTI لوٹا یہ سارے لوگ ایکشن اس کے اوپر کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ اور ادر سائڈ کوئی ایسی چیز کرنے جا رہی ہے تاکہ یہ جو غیر قانونی گردوں کی خرید و فروخت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے یا تو بین کر دیا جائے یا کوئی لیگل ایسا وے نکالا جائے کہ مریضوں کی جان بھی بچ سکے. اس کو آئی تھنک لا موجود ہے اور ہمارے پاس لا بنانے کی گنجائش تو نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ ضرور مقصد ہے کہ ہم اگر اس طرح کے اور بھی گینگ ہیں ان کو ضرور ہم پکڑیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا جن کو یہ ضرورت پڑتی ہے, جنہوں نے گردے کا ٹرانسپلانٹ کروانا ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے کسی ہسپتال یا کلینک کا رخ کرتی ہے, تو کیا کوئی سرکاری ہسپتالوں میں بھی اس طرح کا کوئی ان کا سہولت کار ہے؟ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس طرح کے ایڈز ہیں سرکاری آپ مائک آن کرنا سر اس میں اس طرح ہے کہ بہت ساری لیبس ہیں, اس طرح انٹروڈکشن کروا دیں اپنا. اگر اس میں تھوڑے بہت تو میرے خیال میں ریفر ہوتے تھے لوگ, اس میں ہوتے تھے, ٹیسٹ کی حد تک ہوتا تھا. اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے ایڈز وغیرہ شو ہوتے رہتے, تو FIA دیکھیں FIA کا کام بھی ہے, FIA کا کام بھی ہے. ابھی میری کل IG پنجاب سے بات ہوئی ہے, سائبر کا کچھ لا اب ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی آیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پولیس اسٹیشن ڈیولپ کریں تاکہ پبلک کو سائبر ونگ والی سائٹ سے بھی ریلیف دیں. لیکن جو لنکڈ ہیں لوگ اس گینگ کے وہ سارے اریسٹ ہو چکے ہیں. ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے ان کو ہیلپ ملتی تھی, وہ سارے لوگ اریسٹ ہو گئے. سر یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپلانٹ یہ اس کو کہتا ہے کہ اتھارٹی بنی ہوئی ہے ہیومن آرگنس کی بات کر. نارملی جن لوگوں کی کڈنی خراب ہوتی ہے ہوتا انہیں ایک لمبے چوڑی رجسٹریشن میں ڈال دیتا ہے, لمبے چوڑے پروسیس میں ڈال دیتا ہے. ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں, لوگوں کے بچوں کی کڈنی خراب ہوئی, انہوں نے ڈونیشن کے لیے کہیں سے کڈنی ارینج کی, ہوتا نے ایک لمبے پروسیس میں ڈال دیا. تو یہ جو اب ایک آدمی پورا انلیگل کام کر رہا ہے, اس کے حوالے سے کوئی چیز تو آپ کو بےشک آپ کا وہ جورسڈکشن میں نہیں آتا لیجسلیشن, لیکن کم از کم کچھ تو کرنا پڑے گا نا کہ اتنی. دیکھیں ایک لا پہلی حکومتیں دیکھیں ایک لا پہلی حکومتیں بنا چکی ہوئی ہیں, لا ہم تبدیل نہیں کر سکتے, اور اس ٹائم ہمارے پاس کوئی لا کو اس کو کرنے کی گنجائش نہیں. مجھے خود فرسٹ ہینڈ نالج بھی ہے کہ ہاں وہاں پہ جو باڈی بنی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب وہ خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد لوگ لیفٹ رائٹ بھی دیکھتے ہیں, لوگ باہر بھی جاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں ون ونڈو آپریشن اور بہت اسٹریٹ فارورڈ کرنا چاہیے. ہم پھر بھی چیک کر لیں گے کہ ہم سے کیا ممکن ہے اور ہم اس میں کیا چینجز کر سکتے ہیں. اگر ممکن ہوئی تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر سواد کو پہلے بھی گرفتار کیا, پھر اس کو چھوڑ دیا گیا, اسی طرح کے جو اس کا پورا گروپ ہے وہ اس کو رہا کروانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سپورٹر ہوگا, تو ان کو کیوں نہیں ان تک ایکسیس. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ کتنا انفلوئنشل گروپ ہے, لیکن کیونکہ چند روز سے اس کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی
تو آپ لاہور پولیس سے بعد میں پوچھے گا کہ ان پر کس قسم کا پریشر آیا ہے. کوئی چیز رہ نہیں گئی جو ان کے حربہ ان کے اوپر استعمال نہ ہوا ہو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو لیفٹ رائٹ کوئی کمپرومائز ہو جائے یا کوئی چیز ہے. یہ اس لاہور پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بالکل انہوں نے اس کو کہیں پہ ریلیکس ہونے نہیں دیا. لیکن جو حسن آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے لٹرلی پچھلے 5-7 دن کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ انفلوئنشل ہیں, حیرانگی کی بات ہے. یہ آپ کو لاہور والے بعد میں بتا دیں گے. محسن صاحب, یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے ہیلتھ کے شعبے میں, جیسا کہ یہ اسکیم بے نقاب ہوا ہے. اسی طرح کا ایک بڑا اسکینڈل ویسٹرن کے حوالے سے بھی لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں, وہ بھی ہے. اس سلسلے میں بھی بتا دیں کہ اس دوا کا جو آپ نے استعمال ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی لیگل اس کی پوزیشن دیکھیں اس میں نہیں, اس میں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اس کے 2 مین مرکزی ملزم ہم نے پکڑ لیے. ابھی رپورٹ آنے کا انتظار ہے. جیسی رپورٹ آئے گی ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہوا یا پیچھے سے دوائی میں مسئلہ ہوا یا کوئی اور ریزن ہے. تو ہم اس رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جلد بازی میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہ رہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں جو مین مرکزی ملزم ہیں جو ہمیں پتہ ہے فار شور وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں. دو پکڑ لیے ہیں اور ابھی کوئی مفروض تو نہیں ہے. دو ہی ہیں. دوستوں کے حوالے سے آپ کی یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے اور اس کو کنٹینیو بھی رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو انلیگل کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز, ان پر بھی ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا سے جا رہی ہے اس کو آپ انویسٹیگیٹ کروا لیں کہ جو انرجی ڈرنک ہے خاص طور پہ اسٹنگ, وہ گردوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ گردے تیلی کی طرح لے کر جا رہے ہیں. تو اگر کوئی ہیلتھ کے لوگ اس پر آپ کو ایڈوائز دے سکیں کہ وہ انرجی ڈرنک ٹھیک نہیں ہے تو اس پر اگر پابندی لگ سکتی ہے تو وہ لگوا لیں. اچھا میرے علم میں نہیں ہے لیکن میں چیک کرا لیتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کا کوئی انٹرنیشنل کنیکشن نظر آئے ہیں ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں؟ انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں. سر یہ بتائیے گا 328 کیسز ہیں, کیا ان میں سے سارے ہی کامیاب ہیں انلیگل یا کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اور وہ کہیں رپورٹ ہوا ہے, اور دوسرا انلیگلی لوگوں کو کر کے مطلب ورلات کر کے گردے نکالتے تھے, تو کسی نے وہ بھی پرچہ کروایا, اس کی کوئی ڈیٹیل ہے؟ ابھی تک پرچہ تو نہیں کرایا ہوا. 3 ڈیتھس ہیں جو ابھی تک کنفرم ہے, لیکن ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ڈیٹا اکٹھا اور کرنے میں کہ ان میں سے 328 لوگوں تک پہنچنا اور اس کو ڈیٹا نکالنا, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آپ نے بتایا کہ 5 دفعہ پہلے گرفتار ہوئے, پھر عدالتوں سے انہیں ریلیف ملا. ظاہر بات ہے جنہوں نے چلان پیش کیا اس پہ بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے. جنہوں نے چلان پیش کیا ہمارے ادارے جنہوں نے کیوں اتنا کمزور چلان پیش کیا کہ عدالت سے ان کو ریلیف ملا, اسی کام میں وہ لگ گئے. آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں اگر وہ 5 دفعہ پکڑ کے ریلیز ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں تو کمی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی پروسیکیوشن سائڈ سے بھی کمی ہو سکتی ہے. ہم اس دفعہ پوری کوشش کریں گے کہ اسٹرانگ چلان پیش کریں. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو تھوڑا اور متحرک ہونا پڑے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے اسکینڈلز ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو اسی وقت ہیلتھ کیئر کمیشن اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں. لاہور شہر کے اندر ابھی بھی یہ پرائیویٹ ہاؤسز دے کے کوئی نجی ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں, ان ہاسپٹلس کے اندر بہت سی انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ اس طرح کے کیسز آنے کا انتظار نہ کریں, وہ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا متحرک کر لیں کہ پہلے ہی اس طرح کے لوگ گرفتار ہو سکیں؟ دیکھیں ہیلتھ کیئر کمیشن کی جہاں تک بات رہی, بالکل اس کو بڑا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے میرے خیال میں تو. اور جو نہیں ہے, جو انجیکشن والا بھی معاملہ آیا ہے کہ آلدو ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا, ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا, لیکن ان کو اس میں بھی پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. سر یہ بتائیے گا کہ 24 نومبر کو ڈاکٹر فواد کے فرار ہونے کا مقدمہ درج ہوا تھا, تو مسلح افراد نے 5 پولیس اہلکاروں کو گن پوائنٹ یا گوال بنا کے ڈاکٹر فواد کو چھڑوایا تھا. ان پولیس والوں کے خلاف بھی کوئی انکوائری چل رہی ہے؟ ہو گئے, سسپینڈ ہو گئے. وہ سسپینڈ ہو گئے. اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا, اپنی صاحب نے ابھی مینشن کیا کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے شافیہ کے ملوث ہیں. ایک تو کائنڈلی اگر آپ نام نہیں بتا سکتے, لیکن ہم اکارڈنگ ٹو اوور سورسز کے کوئی
साबिक गुजरा और कुछ साबिक सियासतदान भी हैं जिनके लिए पुलिस को कॉल ये आप लाहौर पुलिस से बाद में पूछ लीजिएगा, मैंने भी नहीं पूछा मगर मुझे आइडिया है जो उन्होंने इशारतन कहा है जी। कि आपने माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अपने शोबे में काम कर रहे हैं, आपने माशाल्लाह बल्दियाती कवानीन में भी कुछ तमीम की, तो मुझे एक बड़ी खास है फवाद की गिरफ्तारी के बाद। मेरा ख्याल है कि कुछ सबाई की बिना कुछ पहले 5 माह निकल चुका है, पहले भी सीएम से थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, तमाम मसल ये थे, शक्लें बदली हैं, कल से दिन तो वही था। मेरा ख्याल है चूँकि आप कानून साथ नहीं कर सकते बिना दिए, जैसे आपने पहले मृत्यु के कानून में तब्दीली की, इससे भी वो थोड़ा सा उस शक्ल में ले आए। अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, लेकिन रूल्स में हम चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, टेक्निकल इशू है, जहाँ पे हमारे पास गुंजाइश है वहाँ ज़रूर करेंगे, वहाँ पे हम कमी नहीं छोड़ेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।